دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی، پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی، پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو، ہوں ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جی سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی، مشکات میں 2087، اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں، اب دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی، اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی، لیکن یہی دو اختلاف آ گئے۔ تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے، وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے، شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا۔ امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے
کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے، اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے۔ اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے، بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے۔ اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو۔ اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں۔ تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا، 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے۔ اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سست الوجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2090۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2089۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے، پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً۔ 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے، اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے، کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا، چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر، اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے۔ خراٹے لے رہے ہوں تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شامت آئی ہوتی ہے بیچاروں کی، اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے، اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔